لکھپت وہ آدمی کہہ رہا تھا کہ اے کبوترو گواہ رہنا، اے کبوترو گواہ رہنا، اور پھر اس نے غیر ارادی طور پر ان انٹینشنلی ایک زوردار کہکا لگایا۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو وہ واقعے کے اس پارٹ کو جو اس میں اس کے نزدیک بڑا مزاحیہ تھا، اس میں اتنا کھویا کہ وہ یہ بھول گیا کہ وہ ابھی کسی دعوت میں موجود ہے۔ ہمارے ساتھ بھی شاید کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی واقعے میں اتنا زیادہ کھو جاتے ہیں، سم ٹائمز ہم اتنا زیادہ ایموشنلی اٹیچ ہو جاتے ہیں کسی چیز سے کہ جب اس بات کا تذکرہ چھڑتا ہے تو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم کون ہیں، کن کے سامنے بیٹھے ہیں، اور بس اپنے جذبات اور خیالات کا اظہار کر بیٹھتے ہیں۔ اس کے ساتھ بھی ایگزیکٹلی یہی ہوا۔ جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو وہ لوگوں کو قتل کا واقعہ سنانے لگا۔ اس واقعے کا ایک ایک پارٹ بڑے مزے لیتے ہوئے ڈیٹیل سے سنایا، زبان نے کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ لوگ شاکڈ ہو گئے اور شاکڈ ہو کر اس کی داستان سننے لگے۔ جیسے ہی اس نے واقعے کو کمپلیٹ کیا تو اسے ریئلائز ہوا کہ اس نے یہ کیا غلطی کر دی۔ سالوں سے جس واقعے کو لوگ بھول چکے تھے، اس کیس کی فائلیں تک بند ہو چکی تھیں، اس نے خود اس کا چرچا کر دیا، اس کا بیان کر دیا، مگر اب کہتے نا وہ تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ چند گھنٹوں میں پورے حلب میں یہ واقعہ ہر شخص کی زبان پر تھا، اور حلب کے حاکم کو بھی اس کی اطلاع مل چکی تھی۔ اس نے فوراً اس شخص کو اریسٹ کرنے کا حکم دیا اور اس ڈاکو کے خلاف ایک نیا کیس درج کیا گیا۔ اس دعوت میں موجود لوگوں کو گواہیوں کے لیے طلب کیا گیا۔ سب نے اپنے اپنے بیان دیے۔ مجرم کو بلوا کر گواہوں کے بیانات سامنے رکھے گئے۔ حلب کے حاکم نے کہا کہ ہم نے گواہی دی۔ حلب کے قاضی نے کہا ہم نے بھی گواہی دی۔ پولیس چیف وہاں تھا دعوت میں، اس نے بھی کہا ہم نے گواہی دی۔ وہاں پر موجود تمام لوگوں نے کہا کہ ہم نے گواہی دی، کیونکہ یہ تمام لوگ اس وقت دعوت میں شریک تھے۔ مجرم کے پاس اعتراف کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، کیونکہ جتنی ڈیٹیل سے اس نے قتل کا واقعہ سنایا تھا اتنی ڈیٹیل اس قاتل کے علاوہ کسی اور کو پتہ ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ لہٰذا لوگوں کی گواہیوں اور اس کے اقرار پر اس مجرم کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ اگلے روز صبح سویرے پھانسی کے منظر کو دیکھنے بے شمار لوگ جمع تھے۔ جب اس کی گردن میں رسی ڈالی گئی تو دیکھا گیا اس کی زبان پر یہ الفاظ جاری تھے، اے کبوترو گواہ رہنا، اے کبوترو گواہ رہنا۔ رسی کھینچ دی گئی اور لوگوں نے ایک مجرم کو کیفر کردار تک پہنچتے ہوئے دیکھا۔ ناظرین، اس مقدمے میں دنیا کی عدالت بلا شبہ عاجز آ گئی۔ وہ قاتل کا پتہ نہ لگا سکی۔ قاتل ایک لمبی مدت تک آزاد پھرتا رہا، مگر اللہ کی عدالت، وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں، اس کی عدالت کبھی عاجز نہیں آ سکتی۔ اس کا راز آخر ظاہر ہو ہی گیا اور مجرم کو بالآخر قانون کی عدالت کے سپرد ہونا پڑا۔ اسے کچھ دیر تو مہلت مل گئی، مگر آخر کبوتروں نے گواہی دے دی اور وہ اپنے انجام کو پہنچا، اور ایک مظلوم کی پکار کا جواب اسے مل ہی گیا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہم آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل آپ سے اگلی ایپیسوڈ میں ایک نئے فیصلے کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔